آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں 10 دن آخری رمضان المبارک کے، یعنی آخری اشرا، بہت سی باتیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں جم جانا، ٹھہر جانا، رک جانا، یعنی اللہ کے گھر مسجد میں کسی نکر میں حجرہ بنا کر، یہ ویسے اللہ کے لیے خود کو وہاں ٹھہراؤ کروانا، رکنا، وہاں پر کہیں نہیں جانا، کسی کو زیادہ یاد نہیں کرنا، صرف اللہ۔ بیوی بھی وہاں پر انسان کو یاد نہیں آنی چاہیے۔ یہ چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں باتیں بن چکی ہیں، کیونکہ اعتکاف کے نام پر بہت سختیاں، چہرہ آپ کا کوئی نہ دیکھے، گھر سے فون نہ آ جائے تو فون نہیں سننا، موبائل بند کر دیں، کسی سے بات نہیں کرنی، دکان پیچھے تھی، دکان کا فون بالکل نہیں اٹھانا، حالانکہ وہ کاروباری بندہ ہے، اس نے وقت نکال لیا ہے، تو اگر ایک آدھا فون ہے، کوئی بات پوچھی بیٹے نے، دکان سے کسی ملازم نے، تو لوگ اس کا تماشا لگا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہانا اس ٹائم نہیں، سونا نہیں ہے اس ٹائم، کوئی آ گیا تو فٹافٹ نماز پڑھی اور سیدھا حجرے میں۔ ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف اللہ کے ساتھ ہے کہ زیادہ وقت انسان اللہ کے ساتھ گزار سکے، زیادہ ٹائم اللہ کو دے سکے۔ کوشش کریں فضول باتیں نہ کریں۔ دوست ملنے آ گیا، حال پوچھ لے وہ آپ سے، کچھ کھانے کے لیے لے آیا، کھا لیں اس سے لے کر، گھر سے فون آیا بیوی کا سن لیں، بچوں کی بات سنی ہے سن لیں، بیٹی کا فون آیا سنیں ان کی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا سخت کر دیا کہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اعتکاف کے بارے میں، لیکن یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں نا بغیر دلیل کے، وہ اعتکاف کا حصہ نہیں ہے۔ اعتکاف اکیلے نکر میں کسی جگہ پر بیٹھنا، قرآن پڑھنا، التجائیں کرنا، دعائیں خیر کرنا، 10 دن اللہ کے ساتھ محو گفتگو رہنا۔ یہ جو ہمارے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے، مجلسیں بنا کر اعتکافی خود میں لگے رہتے ہیں آپس میں، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ لیکن وہ سختیاں بھی نہیں جو لوگوں نے بنائی۔ اعتکاف ایک ایسا ٹھہراؤ ہے، اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان معاملہ ہے، جتنا پڑھ سکے۔ اعتکافی کچھ بھی حاصل نہ کرے نا، 10 دن میں اللہ سے گفتگو کرنا سیکھ لے، اللہ کو عبادت میں اپنے سامنے سمجھا کرے، یہ بھی اس کے لیے بڑا ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو اعتکاف ہم سمجھتے ہیں ہار لے کر پہنچ جانا، بتا کے جانا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہ اعتکاف نہیں ہوتا، یہ تکبر ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ اعتکاف 10 دن کا ہے۔ اب ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں 7 دن بھی، 5 دن بھی، 3 دن بھی، اور تاک راتوں کو بھی صرف آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ساری رات آپ مسجد میں خود کو اکیلے کہیں بیٹھا لیں۔ صحابہ سے ثابت، یعنی مغرب سے پہلے آپ داخل ہو جائیں اور فجر کی نماز پڑھ کے آپ چلے جائیں جس جگہ پہ جانا ہے، یا 7 دن کا کرنا ہے تو اس ٹائم بھی آپ پہنچ جائیں مسجد۔ یہ ہے اس کا طریقہ، یہی ہوتا ہے کہ آپ مغرب کی نماز سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، اور صبح اپنا حجرہ وغیرہ بنا لیں، وہاں پر جو بھی کرنا ہے آپ نے، تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے حجرے میں داخل ہو جائیں پراپر۔ اس کے بعد آپ اعتکاف کے اندر پراپر اپنے حجرے میں رہیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد علیحدگی میں اللہ کو یاد کریں، قرآن پڑھیں۔ اور اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ عورت کا اعتکاف کا آتا ہے۔ لوگ عورتوں کو کہتے ہیں عورت گھر میں ہی، ہاسٹل میں لڑکیاں اور عورتیں اپنے گھر میں کمرہ خاص کر لیتی ہیں، یہ اعتکاف نہیں ہوتا ہے معذرت سے۔ کوئی ایک حدیث لا کر دکھا دیں، میں آپ کو اس سے اعتکاف پر اجازت کی، بلکہ میں خود اس پر دلیل سے بات کروں گا کہ یہ عورت کا اعتکاف گھر میں جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، فضیلت والی عبادت نماز عورت کی گھر میں ہے، ٹھیک ہے، عورت گھر میں محفوظ ہے، لیکن اعتکاف مسجد کی عبادت ہے، اعتکاف گھر کی عبادت ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں، سورۃ البقرہ کی 125 نمبر آیت ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ۔ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کو، اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ ابھارا اور اس کو حکم دیا کہ آپ عاکفین جو ہیں، اعتکاف کرنے والے، اور طائفین جو فرمایا، ان کے لیے مسجد کو صاف رکھیں، پاک کریں، ان کے لیے صفائیاں کریں مسجد کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کی بات نہیں کی ہے۔ اسی سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے 187 نمبر، اللہ کہتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ بیویوں سے جمع نہ کرو اس وقت جب تم مسجد میں اعتکاف کرتے ہو، یعنی جو آپ اس کی دلیل پڑھیں گے وہ مسجد سے ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، وہ خود بھی بیٹھی تھی اعتکاف میں سیدہ، تو کہتی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں اعتکاف بیٹھتی ہوں، گنبد نما میں نے خیمہ بنایا۔ صحیح بخاری اور دیگر روایات میں، حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ میں بیٹھی ہوں، پھر سیدہ حفصہ آ گئیں، وہ بھی اپنا خیمہ لے کر پہنچ گئی، سیدہ زینب آ گئی، حالانکہ نبی کی بیویاں ہیں۔ اگر اتنی آسانی ہوتی گھر کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں سے کہتے کہ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، میری مرضی میں جہاں مرضی آ جاؤں گا، حاضری لگ جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ نبی پاک خود بھی مسجد میں بیٹھے ہیں اور اپنی بیویوں کو بھی مسجد میں بٹھایا۔ وہ مسئلہ بنا تو اسلام نے خیمے اکھاڑ دیے کہ اس طرح تھوڑی ہے کہ غصے میں، ضد میں، انا میں آ کر کوئی اپنی جو اعتکاف کی عبادت ہے مسجد میں لے آئے، اسلام نے خیمے اکھڑوا دیے ان کے۔ تو اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہے۔ عاکفون فی المساجد، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں جی گھر میں جو سہولیات ہوتی ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا مکلف ہی نہیں بنایا۔
رہائش میں گھر والی جگہ پر اعتکاف ٹھہراؤ ہے ہی نہیں ہے. ٹھہراؤ مسجد کے اندر ہے, اعتکاف مسجد کے اندر ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں اس پر کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. جو اللہ نے وقت دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جو اعتکاف کی ضرورت ہے وہ آپ نے کرنا ہے. شوال کا جب چاند نظر آئے گا مغرب کے وقت جو آتا ہے تو یعنی چاند رات کو, تو اس وقت جب چاند نظر آئے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. اعتکاف اللہ کو منانے کا نام ہے, اللہ کے سامنے ٹھہر جانے کا نام ہے. تو موقع ملے زندگی میں لازمی اعتکاف کریں, کوشش کریں جتنے زیادہ ہو سکتا ہے اللہ کو منانے کے لیے انسان کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے.